अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान खनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, मुल्क के 3 बड़े सूबों में इस वक्त तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कोई लुट गया, कोई मर गया, कोई बिछड़ गया और कोई जीते जी मर गया है। बस्तियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं और ऐसे में इंसानी जाने बेरहम सैलाबी रैलों की नज़र हो रही हैं। ये सैलाबी रैलें जान माल असबाब सब कुछ बहा कर ले गए हैं। मनासिर ऐसे हैं कि ना काबिल बयान हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान इस मौके पर भी सियासत खेल रहे हैं। वहाँ IMF से मुआहदे की बात हो रही है और यहाँ पर KP के वज़ीर ने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि गरीब की दाद रसी भी की जाएगी और उसके साथ साथ जलसों की सियासत भी साथ साथ जारी रहेगी। तो अयाज अमीर साहब, ऐसे मौके पर सवाल ये बनता है कि क्या सैलाब जैसी सूरत हाल पर भी सियासत की कोई गुंजाइश बनती है? मोहतरमा, अगर थोड़ा सा आप हकायक जो है वो दुरुस्त कर लें तो मेरे ख्याल वो आसानी हो जाएगी जी। क्योंकि अगर आपने मिफ्ता इस्माइल की रात की, जिसे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया था, उसी की आपने तशरीह और तर्जुमानी करनी है तो वो तो मिफ्ता इस्माइल एक इंटरेस्टेड पार्टी है। आप हकायक बता दीजिएगा। एक मैं ये भी आपसे गुजारिश कर दूं कि ये तो आपने देखा होगा कि मिफ्ता इस्माइल कराची के हैं, वो टॉफ़ियाँ भी बनाते हैं, बड़े तेज़ हैं, चिकनी ज़बान उनकी ऐसी है और ऐसी ऐसी मीठी मीठी तरीके से वो फुलझड़ियाँ जो हैं छोड़ देते हैं। अब कल जो उन्होंने यहाँ तो मैं अदाकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कल उन्होंने अदाकारी रात को कौम के सामने पेश की, मसला ये है, इन्होंने जब ये फाटा का जब मर्जर हुआ था जी। और वो बिल पास हुआ था तो सूबों का और ख़ास करके KP के गवर्नमेंट का और वफाक का ये मुआहदा हुआ था, एक कि सूबे जो अपना सरप्लस पैसा है वो वफाक को देंगे, उसके साथ ये था कि जो फाटा में जो तरक्की का काम होना है वो चारों सूबे जो हैं वो उसमें हिस्सा डालेंगे और वो पैसा उनको वहाँ ट्रांसफ़र होगा जो वहाँ पे इस्तेमाल KP के गवर्नमेंट होगी। ये मुआहदा लिखा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फ्रंटियर के KP के तैमूर सलीम झगड़ा, 4 माह से ये जो मीठी चिकनी ज़बान वालों उनसे ख़त नहीं, उनसे पूछ रहे थे, यार हमें टाइम दें, हमने आपको पैसे देने हैं, आपने इतने देने हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कल जिनका दर्द जो है कौम के लिए फट रहा था रात को, उन्होंने 4 माह में जवाब उनको नहीं दिया। इसके बाद फिर कल परसों तैमूर सलीम झगड़ा ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ख़त लिखा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, नॉट टू दी IMF जो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं। मतलब एक हो चिकना ज़बान वाला फाइनेंस मिनिस्टर, ऊपर से वो नून लीग का हो। अच्छा, तो आप फिर बता देंगे ये कॉम्बिनेशन कैसी है। इन्होंने इसको ख़त लिखा कि देखिए आप वो फाटा वाली, ये जो फाटा वाली कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा वो पैसे ट्रांसफ़र करने। तो रात गए जब वो ख़त आया तो कहते हैं मैं फिर सोमवार को मिल लूँगा और कर लूँगा, और सोमवार को अब कर रहे हो जब आपके सिर पे IMF पे एग्रीमेंट है। तो 4 माह वो जो आपको याद दिला रहे थे तो तब आप क्या कर रहे थे? तो सियासत जो कर रहे थे वो हमारे वो चोपड़ी ज़बान वाले फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे। और एक बात ये भी इनकी महारत देखें, और जो फाइनेंस मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ को रुला सकता है उसे उसकी कारकर्दगी का आप समझते होंगे। ना मरियम को समझ आ रही है, ना नवाज शरीफ को समझ। हाँ ये भी है, वो भी जल दे रहे हैं, हम उनको भोला समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ बारह कहा गया है कि भोले वो हैं लेकिन इतने भोले नहीं हैं। तो सियासत कर कौन रहा है? ये कर रहे हैं। और ये जो है, जो कल मिफ्ता इस्माइल ने फनकारी का जो मुजाहरा रात को किया, ये कतन गैर ज़रूरी था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये करके बिल्कुल ये खामखा का तमाशा कर रहा था। ये जैसे बात सुनिए, ये जो तमाशा बिजली के बिलों का किया हुआ है, सारे कौम को पता है ये तबाह ये बारिशों का हो रहा है, ये आज से नहीं जून से शुरू है।
اور آپ نے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اسی مہینے میں لگانے تھے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز مہینہ در مہینہ ہوتا ہے, آپ وہ ہمیشہ سے ہر سال ایسے ہوتا ہے, آپ آگے کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں, اتنی پرسنٹیج کر دیتے ہیں, یہ انہوں نے یہ ایسے کیا. اور بالکل ان کو ایک بات ان کا داد دینی پڑے گی, شرم نام کی چیز جو ہے, غلطی کا احساس ہونا کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے, مان لیتا آدمی بھی ایسے کر لیتے ہیں. اور وہ جو دوسرے آپ کے وہ فنکار اعلیٰ ہیں جو پہلے خادم اعلیٰ ہوا کرتے تھے, قطر جا کے وہ آپ کو نہیں پتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ اعلان کر رہے ہیں. اور ایک اور بات ذرا وہ کرتے ہیں, ویسے ملاحظہ کریں, آپ کی معلومات ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں. وہ جو قطر والی فوٹو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, امیر قطر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو پہنتے ہی, وہ جو سارے ہمارے عرب سربراہان ہیں وہ سلپر وغیرہ پہنتے ہیں, بالکل 3 بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ جو عرضی لیے, ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, یہاں پہ ایاز صادق, اور بیچ میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میں کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکا کہ وہ کون سے بیٹھے ہوئے, ایسے جیسے فریادی نہیں بیٹھے ہوتے اور دیکھ رہے ہیں اس کی طرح. اور یہ جو ہے کم از کم ایک درخواست ہے سلمان غنی صاحب سے, سلمان صاحب یہ جو ہے نا اسلامی دنیا کی ایک درخواست ہے, اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت, یہ جملہ سال تک, اگلے سال تک استعمال نہ کریں, کیونکہ جو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت نے اپنا حال کر دیا, اب تو ہم جو ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ سر اپنا چھپائے کہاں. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, وہ بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اب انہیں بھی شرم آنے لگ گئی, کشکول لے کر جاتے ہیں مانگنے کے لیے. کون سے, کس کو شرم آ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, شرم آپ کو کوئی وہاں سے کوئی دور سے, کیا بات ہے. چلے بہرحال ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں اور اس پر سیاست ہو رہی ہے. روزویلٹ ہوٹل کے ہوں گے اور یہاں پہ پی آئی اے کے, اب آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا سودے ہو رہے ہیں, کیا باتیں کر رہی ہیں ان کو, وہ ہو گیا ہے. بہرحال اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے, یہ تو مانا جا رہا ہے. اب سیاست اس طرف سے ہو رہی ہے سلمان صاحب یا اس طرف سے ہو رہی ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے, کیونکہ ہمارے حکمران قوم کو تو یہ میسج دے رہے ہیں, یہ نصیحتیں دے رہے ہیں کہ اس موقع پر متحد ہونے کی ضرورت ہے, لیکن خود اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں مریم, یہ بڑا سنجیدہ سا ٹاپک ہے. بات یہ کہ ایک طرف ہمارے سیلاب زدگان جس صورتحال سے دو چار ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہلچل ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے. اور بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ کہ مجھے بھی کوئی 30-40 سال جرنلزم میں ہو گئے ہیں. 2005 کا زلزلہ دیکھا ہے, 2010 میں زلزلہ آیا ہے, اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بہت سارے ایونٹس تھے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے ہمیشہ سنجیدگی دکھائی ہے. بڑی اس سے زیادہ بھی تناؤ ٹکراؤ کی کیفیت میں لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر ایک مشترکہ لاہے عمل اختیار کرتے ہیں. بالکل. مجھے نہیں پتا کہ جی تنویر جو سلیم جھگڑا صاحب نے کیا کیا, تیمور سلیم جھگڑا, میں نے تو فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے جس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ 100% ہم IMF کو کہیں گے کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. بات یہ کہ کیا یہ پاکستانیت ہے, کیا اس مرحلے پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی. وہ جو 4 ماہ کی بات ہے یا 2 ماہ کی بات ہے, قطع نظر اس بات کے اگر وزیر خزانہ صاحب نے کسی قسم کا کوئی جواز پیش کیا ہے, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور IMF سے جو معاملات ہیں, معاملات تو جناب آپ نے طے کیے ہوئے ہیں اور یہ بھگتنے پوری قوم کو پڑ رہے ہیں, اس حکومت کو بھی پڑ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ, بات یہ کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں, آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں, ایک بات ہمیں یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہ بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال یا سیلاب آتا ہے, ہم ایک بڑی جانی نقصان, مالی نقصان سے دو چار, آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, اور UNO نے آپ کو 30 سال سے باور کروا رکھا ہے, ایک ڈیجیٹل سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوگی آپ نے نقصانات کا اندازہ بھی لگانا ہے, آپ نے فوری اقدامات کیا کرنے ہیں, اس کے بعد بحالی کا عمل کس طرح کے آگے جانا ہے. یہ NDMA ہمارا ادارہ ہے, بہت سارے اس نے اچھے اقدامات کیے ہوں گے, لیکن آپ ذرا اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر ایسے ایونٹ کے بعد بڑے بڑے اسکیم سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تجویز دینی چاہیے یہاں پر کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں NDMA کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے مقاصد بڑے امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورتحال میں اب تو 4 صوبے اس سے متاثر ہیں, تو PDMA کا جو رول ہے نا, اس کو زیادہ فعال کرنا
کرنا چاہیے کہ یہ آخر بحالی کا عمل صوبوں نے کرنا ہے اور صوبے کس حد تک اس میں رول ادا کرتے ہیں. میں آج یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کے اندر جو کیفیت طاری ہے یا پختونخوا کے اندر جو طاری ہے، کیا وہاں پر صوبائی حکومتوں نے جو رول ادا کرنا تھا وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اگر جا رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب تو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ یہ جو 5 نوجوان اپنی جان سے گئے ہیں 4 گھنٹے تک، اور میں یہ ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ اور کسی کی بات نہیں، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہے. بات ہے کہ لوگوں کے اندر انسانیت ہے. اس ڈی سی او کوستان نے لکھا کہ جی یہ 5 نوجوان کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹر درکار ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر اس مقاصد کے لیے نہیں ہے. یہ جی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جی ہیلی کاپٹر اس مقاصد کے لیے نہیں ہے، اور جو ہیلی کاپٹر ان مقاصد کے لیے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کیا ہیلی کاپٹر ان کے جھولوں کے لیے ہیں؟ یہ اپنی وہاں پر عیاشیاں چلاتے رہیں اور ہیلی کاپٹر کھڑے رہیں کہ کس کس نے کہاں پر جانا ہے، اور فضائی جائزے لیے جائیں. دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے مرحلے پہ ہمیشہ پاکستانی قوم نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے. وہ ذمہ داری لیتے ہیں خوراک کی، ادویات کی، اور وہ میکسیمم حد تک اپنی کوششیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس صورتحال کے اندر بھی آپ ایک دوسرے کے بارے میں وہی الزام تراشی، وہی گالی گلوچ، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ کھا گئے ہیں، یہ کھا گئے ہیں. تو بات یہ کہ دنیا کو تو فکر پڑی ہوئی آپ کی، آپ کو کس حد تک فکر ہے پاکستان کے عوام کی؟ اور جو جمہوریت اپنے جمہور کی حالت زار کے حوالے سے ٹچ ہی نہ ہو، وہ جمہوریت زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سیلابی صورتحال پر ہم بات کریں، سیاست ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کوئی گنجائش ہے، لیکن یہ خط جو ہے اس وقت زبان زد عام ہے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس خط پر اس طرح سے سر عام بات ہونی چاہیے تھی جس طرح سے دونوں حکومتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں؟ دیکھیے میرے نزدیک فائنانس منسٹر کو اس پہ پبلک سٹیٹمنٹ دینے کی، پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی. یہ معاملے پرسنل لیول پہ، آفیشلی کانفیڈینشیل لیول پہ یہ گفتگو ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا نا. اگر فائنانس منسٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا، فیڈرل فائنانس منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اس قسم کے معاملات جس میں آپ کو یہ ضرورت ہے ان کی کوآپریشن کی، اس میں کیوں نہیں آپ لے کے جاتے؟ اس سٹیج پہ پبلکلی بیان دے کے، ظاہر ہے ایک سائیڈ اگر پبلک بیان دے گی تو دوسرا اس کا جواب ضرور دے گی. خود بخود آپ ایک چیز کو جو کہ نہیں لانی چاہیے آپ اس کو لے آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا میرے نزدیک یہ سیاست کی سینسٹیویٹی کی ناسمجھی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس قسم کا کام جو وہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ بزنس انٹرپرائز کو رن کرنا ایک چیز ہے، اور سٹیٹ کو، خاص کر فیڈرل سٹیٹ کو رن کرنا اور مشکل چیز ہے. اس لیے کہ فیڈرل سٹیٹ کو جب آپ رن کر رہے ہوتے ہیں، صوبے کو نہیں، فیڈرل سٹیٹ کو جب آپ رن کر رہے ہوتے ہیں، آپ پہ ڈائیورس پولیٹیکل پریشرز آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا کہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے بذات خود پالیٹکس ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ سٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کو آپ ٹچ نہ کریں. دیکھیے اس میں جو آئی ایم ایف کا قصہ ہے، جو آپ کو ملنا ہے وہ مل جائے گا، اس لیے کہ جو بنیادی شرائط آپ نے پوری کر لی ہیں. جہاں تک سرپلس کا تعلق ہے، سرپلس صوبوں کے پاس ہوگا تبھی تو آپ کو دیں گے. آپ سندھ کی صورتحال کو جا کے ذرا چیک کر کے تو دیکھیں. اور اب جو فلڈز کے بعد جو سرپلس صوبوں کے پاس رہے گا ہی نہیں. آپ پنجاب میں آ جائیے، پنجاب میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کچھ دے سکیں گے. کے پی کا ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ دیکھیے کے پی کو 2 چیزیں ملنی تھیں. ایک تو وہی تھا کہ فاٹا کے علاقوں کے لیے اسپیشل فنڈ کا ایک سوچا گیا تھا، لیکن اس پہ عمل پورا نہیں ہو سکا، تھوڑا سا آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کے پی کو نیٹ پروفٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن بھی جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے جاتا ہے. اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پیمنٹ میں ڈیلے ہوتا ہے، بعض دفعہ کئی سال تک یہ پیمنٹ پوری نہیں ہو پاتی. تو جب فلڈز ہیں تو ایسی صورت میں تو سرپلس کا تو میرا خیال آپ بھول جانا چاہیے. بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں. آئی ایم ایف سے جو پیسہ آئے گا اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے اکانومی کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، یا آپ کچھ اور قرضے لیں گے، اس کی وجہ سے آپ کو قرضے لینے آسان ہو جائیں گے، ان قرضوں سے آپ لون ری پیمنٹ کریں گے.
جو آپ کو نئے قرضے ملیں گے نا IMF کے اپروول کے بعد ملکوں کی طرف سے، تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندرونی اکانومی کو اس فلڈز کے بعد کس طرح ایڈریس کریں گے۔ ایگزیکٹلی، بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایگریکلچر تھا نا آپ کا بڑا سہارا، ایگریکلچر کو جو نقصان ہوا ہے اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، سب اب پوری حکومت بھی ایکٹیو ہے، ملٹری سروسز بھی ایکٹیو ہیں، والنٹری آرگنائزیشنز بھی ایکٹیو ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ کہانی پاسٹ میں چلی جائے گی۔ اور جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے کہ فلڈز کو کس طرح روکا جائے، اس پہ UN کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں جو انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو ایڈوائس کر سکتے ہیں، فلڈز کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے۔ واٹر سٹوریج سسٹم، ڈیم تو بڑی بات ہے، چھوٹے ڈیم بنائیے، واٹر سٹوریج سسٹم ہوتا ہے، لیکس بنتی ہیں، واٹر سٹوریج بنتے ہیں، جہاں آپ پانی کو روک کے اس کی سپیڈ کو کم کر کے فلڈ کی ڈیوسٹیشن کو کم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگ گھر بنا کے دیں گے، کالونیز بنا کے دیں گے، وہ تھوڑی سی سائنٹیفکلی بنائیں، یہ انوائرمنٹل والوں سے پوچھ کے بتائیں کہ جو پانی کا فلو ہے کہیں اس چینل کے اندر نہ بنائیں، ان جو واٹر چینلز ہیں ان سے ذرا سائڈ پہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہے۔ بڑے اچھے سجیشنز دیے گئے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے اور بڑے اہم سوال بھی اٹھایا گیا، لیکن اس کے ساتھ صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب اور حکمران دونوں کا مقابلہ کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا اس لیے حقیقی آزادی کی تحریک معطل نہیں ہوگی، وہ جاری رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں کل خان صاحب، یہ کتنا اچھا قدم ہوگا اور اس کا کریڈٹ یقیناً ہمیں دینا چاہیے خان صاحب کو؟ جی بالکل دینا چاہیے۔ خان صاحب ایسے بھی چندہ مہم میں ان کی نیک نامی ہے، ماضی میں انہوں نے بڑے بڑے چندہ مہم چلائے ہیں اور اس سے کافی فائدے بھی حاصل کیے ہیں۔ نمل کا ایک بڑا سیٹ اپ دیکھیے، شوکت خانم کا دیکھیے، اس وقت ضرورت ہے کہ خان صاحب آگے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات کی، تو ان کی کچھ بیانات جو عجیب و غریب اس لیے بھی مجھے لگے ہیں کہ ایک تو وہ KP کے حکومت کی طرف سے IMF کے حوالے سے جو ایک بیان تھا وہ پہلے ہی اس کی نشاندہی کر چکے تھے، اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب بھی ایسے ہی کرنے جائے گا جو IMF کے حوالے سے ہے، اور پنجاب حکومت پہ بھی اس وقت دباؤ ہے کہ جس طرح تیمور جگڑا نے ایک خط ارسال کیا ہے، اسی طرح کا خط پرویز الہی صاحب کی ٹیم بھی وفاق کو بھیجے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پنجاب کی طرف سے ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن تیمور جگڑا صاحب کا جو خط ہے اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم جو سوشل میڈیا کی کچھ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اس وقت، حقیقتاً یہ ہے کہ 2 دن پہلے تیمور جگڑا صاحب نے جو پشاور کا میڈیا ہے، جو KP کا میڈیا ہے، انہی کی ٹیم نے اس خط کو میڈیا کو جاری کیا تھا، اور بڑے اصرار اور تاکید کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر اس خط کو اہمیت دی جائے، میڈیا میں اس کو جو ہے نشر کیا جائے، کیونکہ اس کے ایک کاپی جو ہے IMF کو جا چکی ہے۔ اس کے بعد کل جب اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس پہ زیادہ شور اٹھا، تو اس کے بعد تیمور جگڑا صاحب نے اپنے سٹانس میں تبدیلی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تیمور جگڑا صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، اور محمود خان جو گزشتہ 4-4.5 سال سے وہاں کی وزیر اعلیٰ ہے، اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب جو PTI کے وزیر اعلیٰ تھے وہاں پہ صوبے میں 10 سال سے PTI حکمران ہے۔ ان 10 سالوں میں PTI نے وفاق کے ساتھ جو صوبے کے محاصل ہے یا جو واجب الادا رقومات ہے اس کے حوالے سے وفاق کے ساتھ کتنی مرتبہ بات کی ہے۔ ہمیں NFC ایوارڈ میں PTI کی مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا کو اب تک کیا دیا ہے؟ جو فاٹا کے فنڈز کے حوالے سے جس خط میں نشاندہی کی گئی ہے، تیمور جگڑا صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال فاٹا کا جو اربوں روپے کا جو بجٹ تھا وہ لیپس کیا ہوا۔ گزشتہ 10 سالوں میں خیبر پختونخوا کا ہر بجٹ اس میں اربوں کربوں روپے لیپس کیوں ہوتے ہیں؟ صوبائی
صوبائی حکومت کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وفاق سے ملنے والے بجٹ کو وہ استعمال کرے. بجا طور پر صوبے کے جو ہے حقوق اور صوبے کے محاصل کا ایک بڑا حصہ وفاق نے دینا ہے. AGN قاضی فارمولہ پہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی؟ 4 مہینوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ ڈرامہ باز جو ہے جس طرح بتایا گیا کہ ہمارا وفاقی وزیر جو اس وقت ہے اس کو مفتاح اسماعیل کی بات ہی نہیں کرتے. 4 مہینے ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے KP گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن یہ 4 مہینے مائنس کر کے 10 سالوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق سے اپنے واجب الادا رقومات میں کیا حاصل کیا؟ کیا AGN قاضی فارمولے کو امپلیمنٹ کیا؟ کیا NFC ایوارڈ جو ہے اس کے مطابق ہی ادائیگی PTI کی مرکزی حکومت نے صوبے کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان 10 سالوں میں مسلسل فاٹا کا تقریباً 50% بجٹ وہ لیپس ہوتا گیا ہے، صوبائی حکومت اسے استعمال ہی نہیں کر سکی. اسی طرح جو صوبائی بجٹ میں بہت بڑا کوانٹم ہر سال لیپس ہو جاتا ہے. جو سرپلس کی بات کی گئی ہے، وفاق نے صوبوں کو لکھا ہے کہ یا تو اپنے محاصل جو وہاں پہ بجٹ خرچ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا دے، یا پھر جتنا بجٹ صوبے کو درکار ہے وہ وفاق سے حاصل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیمور جگڑا صاحب ہمیں جو فاٹا کی درد جو ان کے دل میں جو اٹھا ہے، ہمیں یہ بتائے کہ کبھی زندگی میں جب سے یہ وزیر بنے ہیں، یہ وزیرستان کتنی دفعہ گئے، یہ باجوڑ کتنی دفعہ گئے؟ وزیرستان میں انہی کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کا دھرنا جاری ہے، باجوڑ میں دھرنا جاری ہے. وہاں پہ یہ KTH، یہ LRH، یہ HMC جو صوبائی حکومت کے نیچے ہے، یہ برقی مافیا کے حوالے کس نے کیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف انگلش زدہ لہجے میں پشتو یا اردو بولے تو آپ بہت لائق فائق، اور آپ خان صاحب کے بہت قریب تو آپ لائق فائق. بہت سارے مسائل ہے. تیمور جگڑا صاحب اور ان کی ٹیم خود جواب دے کہ یہ خط میڈیا کو دیا کس نے تھا اور کس نے ریلیز کروایا تھا. اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں سیاست کون کھیل رہا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب تو تباہی مچاتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد امتحان اور بھی ہیں. فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کسان پریشان حال ہے، یعنی سبزیاں، پھل، آٹا سب مہنگا ہونے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گندم کی قلت کا سامنا ہو. ایسے میں کیا ہماری حکومت کے پاس اس بحران سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی موجود ہوگی؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب جیسے عذاب پر بھی سیاستدانوں میں اتفاق رائے کیوں کر ممکن نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، مین کام گورنمنٹس کا ہوتا ہے. اب یہ باقی سبزیاں اور فلانا وہ اپوزیشن پارٹیز نہیں، ایگزیکٹو جو برانچ ہوتی ہے، یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ ہے، صوبوں کی حکومت، انہوں نے کرنا ہے. تو ہمیں یہ جو میننگ لیس پلیٹیچیوڈز ہوتے ہیں کہ مل کے کرنا چاہیے، وہ بالکل مطلب وہ پریکٹیکل زندگی میں ایسے نہیں ہوتے. آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آج ٹماٹر کی قیمت 150 روپے، یہ پیاز کی 150 سے اوپر پر کلو جا چکی ہے ٹماٹر. وہ اس لیے کہ جنوب سے سپلائی آ نہیں رہا، بند ہو گیا. یہ جو اب پیاز آ رہا ہے، یہ پشاور سے آ رہا ہے. اور کل پشاور میں میری اطلاع تھی، میں نے کس سے پوچھا تھا کہ پورے پشاور میں 2 ٹرک کھڑے سے وہاں کابل سے. اب کابل کی وہاں جو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ایران بھی جا سکتی ہیں، سینٹرل ایشیا بھی جا سکتی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ وہ دیکھنا چاہیے. ایک جو ہے کہ پانی کھڑا ہے، جو بجائی آپ نے کرنی ہے سبزیوں کی وہ اب کرنی ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے گندم کی کرنی ہوگی. پر اگر یہ جو ہے اتنا پانی کھڑا رہا تو سبزیوں کی تو لیٹ ہوگی. اس کا آپ کو پہلے کرنا پڑے گا. ہماری ہانڈی جو ہے وہ 3 چیزوں سے بنتی ہے، پیاز، ٹماٹر اور خوردنی تیل جو ہے. اور یہاں پہ اگر آپ یہ پورا کلٹیویٹ نہ، تو ہمارے پاس ایک سبزیوں کا کرائسس ہوگا. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے چیز یہ آنی ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. ایک میں اور چکوال کے حوالے سے کہہ دوں، یہ جو گائے جو ہیں، گائے اور بیل جو ہیں، ان کو جو وہ لمپی ڈیزیز ہے چکوال میں بہت پھیلی ہے، اور جگہوں پہ بھی بہت پھیلی ہے. اب دیکھیں نا،
गवर्नमेंट्स को और डिपार्टमेंट्स को हमा वक्त और हमा तरफ तैयार रहना काम का, ये नहीं है कि जी वहाँ हो गए तो सारे वहाँ और आप सो जाएं। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैक्सीन है नहीं जो आपने गाय बैलों को लगानी है और मिल रहे हैं वो बाजार से, और बाजार में फिर कीमतें चली गई हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब यहाँ पे अब चकवाल में पानी नहीं खड़ा तो भाई डीसीओ बाकी वो तो देखें, उनको देखें, अपनी जिम्मेदारियां तो आप ना करें ना। तो ये एक मल्टी फ्रंट वो जो है वो रहनी चाहिए। तो इस किस्म की डायरेक्शन जो है वो वहाँ पे कमज़ोर होती है। इसके लिए कल भी कहा था आपको ज़रूरत इस अमर की है कि इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। Exactly. अब मैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात करूँगा तो चेहरे फिर उतर जाते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा वो बात नहीं करता कि वो कितने इफेक्टिव हैं। पर पूछना चाहिए जो हमारे मेमारे कौम मेमारे वतन उनसे, यार ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? अब तो सोच रहे होंगे। नहीं तो अगर वो रहने देते और ये अपनी वो इतनी वो जल्दबाजियां और फुर्तियां ना करते तो ये सारा सैलाब का जो अजाब है ये इमरान खान भुगत रहा होता। एग्जैक्टली ऐसा ही होना था। पहले वो कह रहे थे जी महंगाई, उसको तो इस अजाब से यही कहेंगे भाई उसकी किस्मत है कि उसको बिल्कुल बचा के वहाँ पे कर दिया बड़ा है। अच्छा सवाल उठाया है अयाज साहब ने। अगर एक मौसर हुकूमत का काम तो यही है ना सलमान साहब, कि आने वाले बहरानों और आने वाले इम्तिहानों के लिए भी उनकी तैयारी हो। ये जिस इम्तिहान का हमने जिक्र किया इसके लिए तैयार है ये गवर्नमेंट? देखें, जब आप मौसर हुकूमत की बात करते हैं, मुझे ज़रा आप बता दें कि कौन सी मौसर हुकूमत थी? 3.5 साल यहाँ पर हम क्या नहीं कहते रहे, और ये जो हम अशियाए ज़रूरियात की कीमतों की बात करते हैं, मुझे किसी एक चीज़ का आप नाम बता दें जिसकी कीमतों में दुगना इजाफा नहीं था हुआ। देखें, बात ये कि बड़ी अच्छी बात की गई है कि बुनियादी रोल जो होता है वो हुकूमतों का ही होता है, और बात ये कि जब बीमारी ये हो कि जी इनकी हुकूमत गिरा दी जाए, इनकी हुकूमत हटा दी जाए और मेरी हुकूमत आनी चाहिए, तो इस तरह मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कभी नहीं आता। देखें, एक कैफियत तारी हुई है, एक तबाही और बर्बादी का अमल है। पहले तो मैं एक बात चूँकि प्रोफेसर साहब ने की थी और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इस तरह की तबाही होती है, ख़ास तौर पर सवाहत और कलाम में जो तबाही हुई है, वो जो दरिया के साथ जो बिल्डिंग थी कि 2010 में ये वही होटल हैं। देखें, ये मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है कि 2010 में वही न्यू हनीमून होटल जो है जो गिरा है, इसी जगह पे होटल था और इनका होटल गिरा है। तकरीबन 15 से 20 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने फिर वहीं पर बनाया। अच्छा। और ये रिवर प्रोटेक्शन एक्ट है सवात का, जिसमें 200 फुट दरिया से 200 फुट के फासले पे इमारत बननी चाहिए। किसी ने उसकी कोई पूछने वाला नहीं। और बात ये कि जब ये काम तो बुनियादी तौर पे हुकूमतों का है। जब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कानून की बालादस्ती, भाई कानून और आइन की बालादस्ती जब मुल्क के अंदर नहीं होगी तो आप कोई काम भी मुनज़्ज़म सूरत में नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये दुरुस्त कही गई है कि सब्जियों का कीमतों में यकदम इजाफा हुआ है, और ये बात जो है ये एक गवर्नेंस का अमल है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बुनियादी रोल अदा करना। इन्होंने प्याज की बात की है, तो मैं आज से एक हफ्ता पहले जो लीमू 200 रुपये किलो था वो 400 रुपये के किलो पे, और कोई किसी को नहीं पूछ सकता। देखिए, आपके सिस्टम भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ, बुनियादी तौर पर ये काम तो उनका होता है। और ये पोलिटिकल पार्टीज़, ये भी आप देखें, आपका जो बहाली का अमल होना है ना, इसमें भी बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम का रोल है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस को हजम ही नहीं होता कि इमरान खान साहब इसके सबसे बड़े लंबरदार थे। और याद करें कि कौन सा ऐसा महीना था जिसमें वो ये कहते नजर नहीं आ रहे थे कि हम इलेक्शन करवाएंगे। ये इलेक्शन क्यों कर नहीं करवाए जाते? इसलिए कि आपके पास जो पैसा होता है, आपके अरकान असम्बली, आपकी सूबाई हुकूमतें, कि मरकज से आप इख्तियारात ले लेते हैं। सूबाई हुकूमतें इजला को वो ना ट्रांसफ़र करती हैं, ना उनके फंड्स ट्रांसफर करती हैं। जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम फाल और मजबूत नहीं होगा, इस तरह की तबाही का जो अमल है उसमें आप ना बहाली का अमल कोई कर सकेंगे, और जो पैसा जो कौमी सरमाया है वो लूट मार की नजर होगा। और इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ आवाम, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। और अभी से ये सूरत हाल तारी होनी शुरू हो गई है कि जो फंड्स जो मुस्तकीन को मिलने चाहिए, जो मुतसरीन की बहाली के अमल में, उसमें भी खुदबुर्द शुरू हो जाएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को एक मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। और अपोजिशन पार्टीज जो बज़ाहिर आप देख लें कि वो सूबों के अंदर हुक्मरान हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करें। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मौशी तौर पर हम पहले ही बदहाल हैं।
महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। जो मंजर कशी की है अभी अयाज साहब और सलमान साहब ने, अगर यही सूरत हाल आगे चलती है तो फिर आवाम कहाँ जाएंगे? हुकूमत के पास कोई है प्लान इससे निपटने के लिए? हुकूमत के पास तो आमतौर पे प्लान नहीं होते। जब कोई एमरजेंसी पड़ जाती है उस वक्त उनको फिर सूझनी शुरू होती है। देखिए, इस वक्त जो मसला है वो है आपका रेस्क्यू एंड रिलीफ का। ये स्टेज चल रही है क्योंकि फ्लड चल रहा है, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ है। इसके अंदर आपको पूरी तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए। बुनियादी तौर पे ये हुकूमतों के काम होते हैं, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुकूमत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये रिलीफ हो। लेकिन उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत है। तरजीहात आपको अपनी बदलनी है। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास पैसा है कहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए? आप ज़रा अपना बजट उठा के देखिए। बजट के अंदर आपका जो सबसे बड़ा आइटम है आपका डेट रीपेमेंट आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2 है आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर। नंबर 3 है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अगर ये 3 आइटम हम इकट्ठे कर लें, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में बहुत सा आपका पैसा ज़ाया होता है जो स्टेट एंटरप्राइजेस की लायबिलिटी आपके सर पड़ी हुई है। आपको ये चेक करना चाहिए कि स्टेट एंटरप्राइज को आप कितना पैसा ज़ाया करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास 20% का बजट बचता है या उस खींच खांच के 25 तक ले जाएंगे, तो 20% में क्या आप डेवलपमेंट प्लान करेंगे? लिहाजा आप खैरात बाहर से लेते हैं। बड़े से बहुत सवालात हैं जो कि अभी तक जवाब चले। लेकिन साफ़ी साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या हमारे हुक्मरान इतने अहल हैं कि आने वाली मुसीबतों को देख सके और उसके लिए कोई हल तलाश कर सके? आप आने वाली मुसीबतों की बात कर रही है, मौजूदा सूरत हाल में इनके पास कोई हल नहीं है, तो मुस्तकबिल तो आने वाले दिन तो इंतहाई ख़तरनाक है सैलाब के बाद, क्योंकि सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। आपका जो है सीपैक पे किया हुआ काम वाश आउट हो चुका है, आपका नहरी सिस्टम तबाह और बर्बाद हो चुका है, मिट्टी और रेत से भर चुका है, और आपकी जो ज़मीन इस वक्त समंदर बनी हुई है, पता नहीं पानी कब चूसेगी और कब इसमें वतर आएगा, कब इस पे काश्तकारी मुमकिन हो सकेगी। आपके पास नहरी सिस्टम भी आपका आने वाले दिनों के लिए मफलूज है। तो सैलाब के बाद हमें कहत साली के लिए के अजाब के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो इस वक्त हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में हम हाथों में पैसे लेके फिर रहे होंगे और हमें जो है ज़रूरी अशिया मिल नहीं पाएंगी। तो अभी हमें जो है मनसूबाबंदी करनी चाहिए। ये जो आपने कहा कि अज़ाब इलाही है, अज़ाब इलाही नहीं है। अगर अज़ाब इलाही, ये बिल्कुल हमारी आबी मिसमैनेजमेंट का एक बड़ा शाखसाना है। अगर अज़ाब होता तो रायवंड पे भी अज़ाब आता ना, बनीगाला पे भी आता, आपके आलिशान महल भी डूबते, ये झोंपड़ियों पे ही अज़ाब आना है। ये सिर्फ जो है हमारी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जो सैलाब के नतीजे में नुकसानात हुए हैं। और आने वाले अभी से हमें के पेश नज़र हिकमत अमली की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हुक्मरानों की नाअहली का सैलाब भी है जो हम सबको डुबोए जा रहा है। इसके आगे बंद बांधने की भी ज़रूरत है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।